اللہ فرماتے ہیں وہ میرے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے۔ یہاں پر ایک آیت کے اندر الفاظ آئے ہیں امت نسنتین و احییت نسنتین، یا اللہ 2 دفعہ موت دی تو نے ہمیں، 2 دفعہ زندگی دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے براہ راست قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، ساتھی ہیں۔ اسی طرح باقی مفسرین حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت امام ابن جریر، علامہ ابن کثیر، یہ مفسرین کے اندر بڑے بڑے نام ہیں مفسرین کرام کے۔ تو انہوں نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے نا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو اللہ نے خود کر دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر بھی 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اس کی وہی تشریح اور وہی تفسیر ہے جو اللہ نے خود کی ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو آیات کسی موقع پر مجمل ہوتی ہیں، یعنی اس کی تشریح تفصیل نہیں ہوتی، پھر کسی اور مقام پر اس آیت کی تشریح مل جاتی ہے۔ تو جہاں پر قرآن کی تشریح قرآن سے ہو جائے تو وہاں پر پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت میرے خیال میں تو باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ رب العزت نے خود ایک تشریح فرما دی کسی آیت کی، کسی مضمون کی، تو رب خود اپنے کلام کی جو تشریح اور تفسیر فرما دیں، پھر اس کے بعد کسی اور مفسر کی بات کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی میرے خیال کے اندر پھر اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بات کی بعد پھر کسی اور کی بات کی کوئی اہمیت کم از کم نہیں ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پہلا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اسی کو ذہن میں رکھیں۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی مراد معدوم تھے، دنیا میں آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ معدوم، مردہ بمانا معدوم۔ فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں کیا دی؟ زندگی۔ شکم مادر کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے اندر روح ڈالی، وقت تم نے وہاں گزارا، پھر دنیا کے اندر آ گئے۔ اب ایک موت پہلے ہو گئی، پھر آ گئی ہماری زندگی جس کے اندر اب ہم جی رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، یعنی جب ہماری طبی عمر پوری ہو جائے گی جو اللہ رب العزت نے ہماری لکھی ہے، اور اس کے بعد جو موت کا فیصلہ ہے، ایک موت پہلے، پھر یہ زندگی، اور پھر اس کے بعد موت۔ کتنی موتیں ہو گئی؟ 2۔ ایک زندگی، دوسری زندگی کیا؟ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر دوسری زندگی یہ ہے کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے انسان کی 2 موتیں اور یہ انسان کی 2 زندگیاں۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے اب ہم زندہ ہیں، پھر موت آئے گی، پھر قبر کے اندر زندہ کیا جائے گا، پھر موت آ جائے گی، یعنی یہ اپنی رائے ہے۔ حالانکہ جب اللہ رب العزت نے اس آیت کی تفسیر تشریح خود فرما دی کہ ان 2 موتوں اور ان 2 زندگیوں سے یہ مراد ہے، ایک عدم کی حالت، پہلے مردہ، پھر زندہ، پھر موت، اور پھر اس کے بعد زندگی۔ تو اللہ رب العزت کی اس تفسیر کر دینے کے بعد کسی اور کی رائے کی میرے خیال کے اندر نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ تو یہ کفار اس بات کا اقرار کریں گے، یا اللہ 2 موتیں 2 زندگیاں ہم گزار کے آئے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ اقرار کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت کی قادر ہونے کا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اقرار۔ یا اللہ 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، ہم مانتے ہیں، اور جو ہم نے جرائم اور گناہ کیے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہو، لیکن وہاں سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں ہے۔